اللہ ذوالجلال نے بہت سی جاندار چیزیں پیدا کی ہیں جو کھانے پینے، لباس، رہنے سہنے کی محتاج ہیں۔ وہ مخلوق جو جاندار ہے اور کھانے پینے کی محتاج ہے، ان میں پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، اور جنگل کے درندے اور آبادیوں میں رہنے والے انسان بھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کھانے اور پینے کی محتاج ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ انسان کے علاوہ باقی جتنی چیزیں کھاتی اور پیتی ہیں، وہ کسی بھی چیز کے کھانے اور پینے سے پہلے یہ نہیں سوچتی کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یہ امتیاز نہیں کرتی۔ درندے ہیں، پرندے ہیں اور حیوان ہیں۔ حیوان یہ نہیں سوچتا کہ جو چارہ میں کھانے لگا ہوں یہ میرے مالک کی زمین سے ہی آیا ہے اور یہ میرے مالک کا ہی ہے، اس کے کھانے کی مجھے اجازت ہے، یا کہاں سے آیا ہے، وہ اس چیز کو قطعاً نہیں سوچتا۔ بلکہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کئی جانور موذی چیزیں کھا جاتے ہیں، ایسی زہریلی چیزیں کھا جاتے ہیں کہ جو ان کی موت کا باعث بن جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کو شعور نہیں ہوتا کہ جو چیز میں اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، وہ میرے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، اس نے بلا امتیاز اپنے پیٹ کو بھرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف انسان ہے۔ انسانوں کے اندر بھی دو گروہ ہیں۔ ایک تو وہ گروہ ہے جو بالکل حیوانوں کی طرح اور جانوروں کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ بھی قطعاً یہ امتیاز نہیں کرتا کہ جو چیز میں پینے لگا ہوں، کھانے لگا ہوں، یہ میرے لیے حلال ہے، جائز ہے، طیب اور پاکیزہ ہے یا حرام ہے۔ وہ اس چیز کا قطعاً کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین کفروا یتمتعون وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، کہ جو کافر لوگ ہیں وہ دنیا میں فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، کہ وہ کھاتے ہیں جس طرح حیوان کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور جہنم اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ غور فرمائیں کہ انسانوں میں سے وہ لوگ جو جانوروں کی طرح کھائیں، کہ کھانے اور پینے سے پہلے، لقمہ لینے سے پہلے اور گھونٹ بھرنے سے پہلے یہ نہ دیکھیں کہ اس چیز کا پینا اور کھانا میرے لیے اللہ ذوالجلال کی طرف سے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا یہ ناجائز ہے، میرے لیے نقصان دہ ہے، میری آخرت کو برباد کر رہا ہے، وہ ان چیزوں کے اوپر قطعاً غور و فکر نہیں کرتے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔
میرے بھائیوں، دوسرا گروہ انسانوں کا وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، محاسبے کا اپنے اندر احساس رکھتے ہوں، وہ مومن لوگ ہیں۔ ان کو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، جو ایمان لے آئے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم عام لوگوں کی طرح نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم مومن ہو، تمہارا ایک مرتبہ ہے، تمہاری ایک ذمہ داری ہے، اس لیے تم دیکھ لیا کرو من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم تمہیں دیں ان میں سے جو پاک چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، وہ کھاؤ۔ بھائیو، یہ فرق ہے جانوروں اور انسانوں کے درمیان، اور پھر ایک کافر اور مسلمان کے درمیان، یہ فرق ہے۔ اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کا یہ معنی ہوا کہ جو آدمی یہ نہ سوچے کہ میرے پیٹ میں کیا جا رہا ہے اور میں اپنی اولاد کے پیٹ میں، بیوی کے پیٹ میں، گھر والوں کے پیٹ میں کیا داخل کر رہا ہوں، جو یہ نہ سوچے، وہ کسی چیز کے پینے سے پہلے یہ نہ غور کرے کہ جو چیز پی رہا ہوں یہ کیسی چیز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ مومن اور مسلمان نہیں بلکہ وہ جانور ہے، وہ حیوان ہے، بلکہ وہ کافر ہے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مومن آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ جو میں نے لباس پہننا ہے یہ کیسا ہے، جس جگہ میں رہنا ہے، جس مکان میں رہنا ہے، یہ جنگل کے درندوں کا قانون نہیں بلکہ اسلام کا ضابطہ ہے کہ جس جگہ میں تو نے رہنا ہے وہ کسی سے چھینی ہوئی نہ ہو۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اتنا سخت فتویٰ دیتے ہیں، جو بہت مشہور امام ہیں، ان کا تو یہ فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ میں نماز پڑھے جو کسی سے غصب کی ہوئی ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ ایسی جگہ میں نماز کہ جو ظلمن اور زیادتی کرتے ہوئے کسی سے چھین کر اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہو، تو اس جگہ پہ آپ کتنی بھی اچھے طریقے سے سنت کے مطابق نماز کیوں نہ پڑھیں، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے، اس لیے کہ یہ انسان تھا، یہ مسلمان تھا، یہ جنگل کا درندہ اور شیر نہیں تھا کہ جس کو چاہیں بھگا دیں اور اس کی جگہ پہ قبضہ کر لیں۔ یہ ذمہ دار مومن اور مسلمان آدمی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ جب کھانے کی کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کی جاتی تو جب تک اس کا نام نہ لیا جاتا کہ یہ فلاں چیز ہے آپ کھاتے نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کا اندازہ لگائیں کہ سامنے کوئی چیز پیش کی جائے تو جب تک کوئی بتا نہ دے کہ یہ فلاں چیز کا گوشت ہے، فلاں چیز بنی ہوئی ہے، فلاں چیز یہ پکی ہوئی ہے، اتنی دیر تک کھاتے نہیں تھے۔ اور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے بعد باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں وہ فلاں چیز جو کھا رہے تھے پتہ نہیں وہ کیا تھا، یہ پہلے دن ہی دیکھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پہ ایک دفعہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کھانا رکھا گیا تو اس کھانے کے اندر سانڈا تھا، وہ بھون کر، جس کو عام طور پر لوگ گو کہتے ہیں اور صحیح نام اس کا سانڈا ہے، وہ اس دسترخوان پہ رکھا ہوا تھا۔
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ اتنی دیر تک کوئی چیز کھاتے نہیں ہیں جب تک پتہ نہ چل جائے کہ یہ کون سی چیز ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ذب ہے، یعنی سانڈا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی پیچھے کر لیا۔ پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عام لوگ یہ کھاتے ہیں، کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کو حرام نہیں قرار دیتا۔ اِنَّهُ لَيْسَ مِن طَعَامِ قَوْمِي، کہ میرے علاقے، میرے خاندان کے لوگ اس کو نہیں کھاتے ہیں، اور میں اس کو دلی طور پر مکروہ سمجھتا ہوں، حرام نہیں قرار دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب تک چیز کو پہچان نہ لیا جائے کہ یہ کون سی چیز ہے، اس کا نام نہ لے لیا جائے، اتنی دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ایک ذمہ دار آدمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک دفعہ شراب پی لے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حرام چیز اس نے کھا لی ہے، شراب اس نے پی لی ہے، لم تقبل صلاۃ 40 صباحا، 40 دن تک اس کی نماز اللہ ذوالجلال کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبروں کو حکم دیتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کی جماعت، تم پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، پہلے حلال کھانے کا حکم دیا اور پھر نیک عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس کا یہ معنی ہے کہ نیک عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں شرف قبولیت نہیں حاصل کر سکتا جب تک اس کے کرنے والا کھانے اور پینے میں حلال چیزوں کو استعمال نہ کرے۔ جو حرام خور ہو، حرام کھانے والا ہو، اس کے اعمال کو اللہ ذوالجلال شرف قبولیت سے نہیں نوازتے۔ اسی لیے پہلے کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا، فاعملوا صالحا، بعد میں نیک اعمال کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو جانوروں کی طرح نہ کھائیں، بلکہ دیکھ لیں کہ جو چیز حاصل کر کے لا رہا ہوں، جو تجارت ہے، جو اس کا کاروبار ہے، جو اس کا کام کاج ہے، یہ شریعت کے اندر حلال ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے جو تصویروں کا کام کرتا تھا، جاندار چیزوں کی تصویریں بناتا اور ان کو فروخت کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے کے اوپر لعنت کی ہے کہ اللہ کی لعنت ہے، اور اتنی دیر تک اللہ کی عدالت سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک اپنی بنائی ہوئی تصویر کے اندر روح نہ پھونک دے۔ وہ آدمی کہنے لگا جی یہ تو میری تجارت ہے، میں تو روزی کماتا ہوں، یہ تو میرا کاروبار ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر قیامت کے دن جو چیزیں آپ جاندار بناتے ہیں اس کے اندر روح پھونکیں گے تو جان چھوٹے گی۔ ارتعد رعدتاً، وہ آدمی کانپ اٹھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری یہ تجارت ہے اور اس کے کرنے والے کے اوپر اللہ ذوالجلال کی طرف سے لعنت ہے۔ آدمی جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ سوچے کہ جو میں لباس پہنے ہوئے ہوں یہ کیسا ہے، حلال ہے یا حرام۔ جس مکان میں رہ رہا ہوں
جس جگہ میں رہ رہا ہوں اور جہاں مسجد بنا رہا ہوں وہ جگہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اور جو چیز اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں وہ چیز حلال ہے یا حرام۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اللہ ذوالجلال نے یہاں جہاں طیب اور پاکیزہ چیز کو کھانے کا حکم دیا ہے تو ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جب تم نے اللہ سے اجر لینے کے لیے کسی چیز کا صدقہ کرنا ہو تو وہ بھی طیب اور پاک چیز ہو۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ ولا صدقۃ من غلول، اور کوئی صدقہ حرام مال کا قبول نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ چیز آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ کتنے وہ کاروباری حضرات ہیں کہ جو اپنے کاروبار کے اوپر مطمئن نہیں ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ جو ہم تجارت کر رہے ہیں اور جو ہم کاروبار کر رہے ہیں یہ حرام ہے، حرام سمجھتے بھی ہیں اور پھر اس کو کھا بھی رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہے ہیں، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں اس سے صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان کو علم ہوتا ہے کہ جو فیکٹری اور مل چلا رہا ہوں یہ بینک سے سود لے کر چلا رہا ہوں، اور سود حرام ہے، لیکن خود بھی کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسجدیں بھی بنوا رہے ہیں، مدارس بھی چلا رہے ہیں، جہاد فنڈ میں بھی دے رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو پاک چیز کماؤ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاک چیز ہم تمہیں دیں وہ کھاؤ۔ ولا صدقۃ من غلول، حرام مال سے اللہ ذوالجلال کوئی صدقہ قبول نہیں کرتے۔ کیا وضو اور طہارت کے بغیر کوئی نماز ہو جاتی ہے؟ جس طرح وضو اور طہارت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، اسی طرح حرام مال سے کوئی اللہ ذوالجلال کے ہاں صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ جو حال اس نماز کا ہوتا ہے جو بغیر وضو کے پڑھی جائے، وہی حال اس صدقے اور خیرات کا ہوتا ہے جو حرام مال سے دی جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو کسی بھی چیز کے کھانے اور پینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے نا کہ فلاں چیز جو میں نے کھا لی ہے وہ حرام ہے، تو پھر اس کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو اسلام سے پہلے کہانت کا کام کرتا تھا۔ کہانت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتانا، غیب کی خبریں بتانا۔ کسی کی چوری ہو جائے تو وہ پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، جی یہ چور کون ہے؟ گھر سے کوئی چیز نکل جائے تو کسی کے پاس چلے جائیں، جی یہ بتائیں کہ یہ چوری کس نے کی ہے، یا ہاتھ دیکھ کر بتائیں کہ اس کی قسمت کیسی ہے، اور ستاروں کو دیکھ کر بتائیں کہ یہ پاس ہوگا کہ فیل ہوگا۔ یہ غیب کی خبریں بتانے والے، خواہ وہ کاہن ہوں، نجومی ہوں، یا دست شناس جسے کہتے ہیں وہ ہوں، یہ سارے کے سارے کام جو یقین سے کرتا ہے یا جو یقین کے ساتھ کرواتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ وحی سے کفر کر رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کاہن کے پاس چلا جائے اس سے یہ پوچھنے کے لیے
کہ بتاؤ جو میری چوری ہوئی ہے فلاں چیز نکلی ہے کس نے نکالی ہے، اور پھر اس کی تصدیق کر دے، دست شناس کے پاس چلا جائے، نجومی کے پاس چلا جائے، اور پھر وہ مان لے کہ ہاں جو اس نے کہا ہے صحیح ہوگا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا ہے، وہ کافر ہو گیا ہے اس چیز کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ غیب کی چیزیں اور غیب کی خبریں اللہ ذو الجلال کے پاس ہوں اور ہم لوگوں سے جا کر پوچھتے پھریں۔ گھروں میں فتنہ، برادری کے اندر فساد، عزیز و اقارب کے اندر سازشیں، یہ اس وجہ سے ہوتی، کسی کا نام لے دی۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام اسلام سے پہلے جب کفر کی حالت تھی تو وہ خود یہ کہانت کا کام کرتا تھا، پیر بنا ہوا تھا، لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ اس نے کوئی اسلام سے پہلے جاہلیت میں اس طرح کسی کا کام کیا، وہ مسلمان ہو گیا بعد میں، اور اسلام کی حالت میں اس نے کچھ اس کو دودھ اور مٹھائی وغیرہ دی۔ اس نے وہ دودھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر پلا دی، وہ چیز لا کر کھلا دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعتماد تھا کہ یہ غلام ہے اور جو مینی اونٹنیاں ہیں یہ ان کا دودھ ہی لاتا ہے۔ وہ پینے کے بعد پوچھ لیا تو اس نے کہا جی وہ تو میں نے کہانت ایک جاہلیت کے اندر کی تھی اور اس کی جو مٹھائی اور جو شیرینی ہے وہ مجھے ملی ہے تو وہ میں نے آپ کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی جانوروں کی طرح نہیں گزارتے۔ جس طرح حیوان ہوتے ہیں نا، جانور ہوتے ہیں کہ جو چیز کھا لی ٹھیک ہے، یہ کوئی امتیاز نہیں ہے کہ حلق کے نیچے کیسی چیز گزری ہے، اور ان کی زندگی کافروں کی نہیں ہوتی۔ یاکلون کما تاکل الانعام، کہ جانور یہ نہیں سوچتا کہ جو لقمہ کھا رہا ہوں وہ میرے لیے حلال تھا یا حرام تھا، بلکہ مومن لوگ، مسلمان لوگ حرام چیز اندر چلی گئی، حالانکہ پتہ بھی نہیں تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلق میں انگلی مار رہے ہیں تاکہ قے ہو جائے، پھر پانی پیتے ہیں، بار بار پانی پیتے ہیں تاکہ جو اندر چیز چلی گئی ہے وہ باہر نکل جائے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جن کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہو کہ الجسد الذی غذی بالحرام فالنار اولی بہ، کہ وہ جسم، وہ لوتھڑا اور وہ گوشت جو حرام مال سے پلا ہو، جس کو حرام کی غذا دی گئی ہو، فالنار اولی بہ، وہ جنت کے لائق ہی نہیں ہے، وہ آدمی جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ فالنار اولی بہ، آگ اس کے زیادہ لائق ہے، وہ جہنم میں جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ کبھی سوچتے ہیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں، اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، اور جس چیز کا ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں وہ کیسی چیز ہے؟ یہ امتیاز کرتے ہیں؟ ہم کھانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں؟ ہم تجارت کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کام پہلے شروع کر لیا، سودی قرضے لے لیے بینکوں سے، اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کی، اور جب پھنسے تو پھر آ کر کسی نہ کسی بہانے کسی مولوی سے پوچھ لیا جی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں آپ۔ اب کوئی بس یہ ہم کام کر رہے ہیں، کوئی راستہ نکالیں۔ جب کہیں کہ بھائی ہمارے سامنے تو کوئی راستہ نہیں نکل،
تو کہتے ہیں جی اب تو پھر ہم مجبور ہیں، یہ کروڑوں کا ہمارا کاروبار ہے، آپ کے کہنے سے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو پھر کریں کیا؟ میرے بھائیوں، کس نے کہا تھا اس کو کہ یہ کروڑوں کا کاروبار شروع کرے؟ یہ کس نے کہا تھا اس کو کہ بینکوں سے سود کے اوپر قرض لے کر اپنی تجارت کی ابتدا کرے اور بعد میں کہے جی اب تو میں پھر مجبور ہوں، اب تو میں ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں جن کے لیے مردار حلال ہے؟ دیکھیں، حرام کھانا تو صرف اس آدمی کے لیے جائز ہے جس کے لیے مردار کھانا یہ جائز ہو جائے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اس کے لیے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر آدھا گلاس پینے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو پورا گلاس پینا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اگر حرام مال سے 2 لقمے کھا کر اس کی جان بچ سکتی ہے تو تیسرا لقمہ کھانا یہ بھی حرام ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے راستے نکالیں؟ یہ لگتا ہے کہ شریعت کوئی پاس سے اپنے پاس سے گھڑ لیں کہ چلو جی کوئی نہ کوئی اس کی صورت بنا دیں کہ یہ جائز ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دین اللہ کی طرف سے ہے۔ حلال اور حرام کی تعیین یہ آسمانوں سے ہے۔ اس کا اختیار تو رب کائنات نے پیغمبر کو نہیں دیا تھا۔ وہ شہد کا مسئلہ مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ کہہ دیا کہ چلو یہ میں شہد نہیں کھاؤں، تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے پیغمبر تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے تو اس کو حرام کر رہا؟ اللہ ذوالجلال کسی چیز کو حرام قرار دیں تو پھر پیغمبر کو یہ اختیار نہیں کہ اس کو حلال قرار دے، اور اگر اللہ ذوالجلال کسی چیز کو حلال قرار دیں تو پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو حرام قرار دے۔ کیا کسی عالم اور مولوی کو کیا اختیار ہے؟ میرے بھائیوں، حرام سے بچو۔ یہ دنیا اور دولت یہ چند دنوں کا کھیل ہے اور یہ آپ کی ہے بھی نہیں۔ جو بڑی محنت کر رہا ہے نا اور اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کر رہا ہے، یہ مال اور دولت اس کا ہے بھی نہیں۔ اس کا تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا جو اس نے لباس پہن لیا یا کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا۔ اگر حرام ذرائع سے کئی فیکٹریاں بنا کر چھوڑ گئے تو وہ آپ کی نہیں، وہ رسا کی ہیں۔ وہ تو ابھی آدمی کی سانس یہ نکلی ہے اور جو وہ رسا ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آؤ دیکھتے ہیں ہمارا کتنا حصہ ہے۔ بلکہ ایسی بھی بدبخت اولاد ہم نے دیکھی کہ والد مقروض مرا ہے، اس کے اوپر قرض تھا، تو جب اولاد سے کہا کہ بھائی آپ کا باپ تو ایسے دنیا سے چلا گیا، اس کے اوپر اتنا قرض تھا، کوئی چھوٹا کہتا ہے جی بڑے سے پوچھو، بڑا کہتا ہے جی چھوٹے سے پوچھو، جائیداد تقسیم ہو گئی اور باپ کا قرض نہیں اتارا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا تو ایسے باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو مقروض ہو، جب تک کوئی نہ کوئی اس کی ذمہ داری قبول نہ کر لے۔ جب ابھی فتوحات نہیں ہوئی تھیں تو جو بھی آدمی فوت ہوتا آپ کو اس کا جنازہ پڑھنے کی دعوت دی جاتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس کے اوپر قرض ہے؟ اپنے ساتھی کا جنازہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں۔ ایک جنازہ لایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے اوپر قرض ہے؟ کہنے لگے جی ہاں 2 دینار ہے یا 5 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کا خود جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا علیہ یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں ادا کرتا ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ جب فتوحات ہوئیں، مال غنیمت بیت المال میں آیا، اس وقت آپ فرمایا کرتے تھے کہ اب ان کا جو قرض ہے وہ میں ادا کرتا ہوں اور جو وراثت ہے وہ تم ورثاء میں تقسیم کر دو۔ میرے بھائیوں، کروڑوں حرام دولت سے 1 روپیہ حلال کا بہتر ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور کروڑوں کی دولت ختم ہو جائے گی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم اس میں کمی نہیں کرتے۔ وہ اگر ہزاروں سے شروع کرتا ہے تو حرام دولت کماتے ہوئے بھی لاکھوں میں کھیلتا ہے۔ وہ کروڑوں بن سکتے ہیں دنیا میں، جس کو اللہ چاہے دیں، لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ دنیا میں حرام ذرائع سے دولت اکٹھی کی ہے، قیامت کے دن سوائے آگ کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے سوچ لیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، جس مکان کے اندر جس جگہ میں رہ رہے ہیں، کیا وہاں رہنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگل کے درندے اور شیر کی طرح کسی کو وہاں سے بھگا دیں اس لیے کہ ہمارے پاس قوت ہے اور کسی کے اوپر قبضہ کر لیں، لباس جیسا چاہیں پہن لیں۔ یہ سوچے ہی نہ کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں۔ بھائیو، کھانے سے پہلے جیسے یہ سوچنا ضروری ہے کہ جو کھا رہا ہوں وہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، جو پی رہا ہوں میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، جو پہن رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں، جو صدقہ کر رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ ایک مومن اور کافر کا امتیاز ہے، جانور حیوانوں کا اور انسان اور مومن کا یہ امتیاز ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچے کہ کھانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بھی بتلائے۔ کھانے سے پہلے آپ کا یہ حکم ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کھائیں، بسم اللہ کہیں، اور یہ بھی حکم ہے کہ اپنے آگے سے کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں، اور یہ بھی حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے پئیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے پئیں۔ یہ پتہ نہیں کس معاشرے کی یہ تہذیب ہے، یہ کس معاشرے کی ثقافت ہے کہ بائیں ہاتھ سے پیا جائے۔ یہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے وہ بوتل پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے پئیں تو کہتے ہیں جی کیا فرق ہے دونوں میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو سوال ہے نا کہ دونوں میں کیا فرق ہے، یہ اگر اس شخص کو پتہ ہوتا نا کہ یہ بات کتنی خطرناک فرق ہے تو شاید وہ احمق آدمی اپنی زبان سے یہ بات نہ نکالتا۔ بھائیوں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے مسلمان کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ یہ فرق ہے یا نہیں؟ دائیں ہاتھ سے یہ مومن آدمی، مسلمان آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، وہ دائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ فرق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو کوئی اس کو سمجھانے کے لیے یہ پوچھ لے کہ بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے۔ یہ فرق تو شریعت نے بتایا نا کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے، ورنہ عورت ہونے کے ناطے اور ایک صنف ہونے کے ناطے دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی خاتون ہے، وہ بھی خاتون ہے، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یا کس چیز میں فرق ہے؟
لیکن ایک چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، یہ اللہ نے قرآن میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا، ان کے ساتھ نکاح کرنا، اور کچھ خواتین کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال قرار دیا۔ یہ اگر تفریق کی ہے تو اسلام نے کی، دونوں بہنیں ایک نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ اسلام نے تفریق کی، ورنہ اس سے پہلے جو کافر لوگ تھے وہ ایک ایک نکاح کے اندر دو دو بہنیں رکھے ہوئے تھے اور 8 عورتیں رکھے ہوئے تھے، ایک ایک نکاح کے اندر 10 عورتیں رکھے ہوئے تھے۔ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ یہ فرق ہے اندر، دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پئیں، کسی کو دیکھیں کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا اور پی رہا ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلا، آپ کے ہاں میری تربیت ہوئی، آپ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے تو میں جلدی جلدی جا کر اس پوری پلیٹ کے اندر اپنے ہاتھ کو گھمانے لگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا اے بچے سم اللہ، بسم اللہ کہہ، اپنے بچوں کو یہ آپ آداب سکھائیں، انسان ہے، مسلمان ہے، پتہ ہو کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے، جانور نہیں ہے کہ جیسے منہ آیا ویسے ہی چلا دیے، اپنے بچوں کو یہ آداب سکھائیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں، کہیں کہ آپ پہلے کہیں بسم اللہ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو سامنے ہے وہ کھاؤ۔ بھائیو اسی طرح یہ حکم ہے کہ زیادہ نہ کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ، یہ اسلام کا حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور جو مومن ہے وہ 1 آنت میں کھاتا ہے، 1 آنت میں کھاتا ہے، کم کھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھاؤ تو تیسرا حصہ کھانا کھاؤ، تیسرا حصہ پانی پی لو اور 1 حصہ سانس کے لیے چھوڑ دو۔ آپ نے کبھی کسی کو کم کھانے والا کوئی مرا ہوا دیکھا ہے؟ زیادہ لوگ مرتے کس وجہ سے ہیں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جائے کہ کم کھائیں، بھوک رکھ کر کھائیں، 1/3 چھوڑ دیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حسب ابن آدم لقیمات، کہ ابن آدم کو چند لقمے کافی تھے، یقمن صلبہ، اس کی پشت کو سیدھا رکھتے اللہ کی عبادت کے لیے، وہ کو دنیا میں کھانے کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، زیادہ وہ حضرات جن کو بیماریاں لگتی ہیں نا، وہ پھر بعد میں ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی آپ بس نا 1 پھلکا سا لیں اور 1 پیس آپ ڈب روٹی کا لے لیں اور 1 بس آپ جو ہے نا چائے کا کپ لے لیں۔ جب ڈاکٹر کہہ دے گا نا تو پھر یہ لوگ بڑا عمل کریں، ہاں جی صحیح بات ہے، اگر ڈاکٹر کہہ دے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹروں کو اکٹھا کر لیں، ان سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یقینی ہے، اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں، بلکہ زیادہ کھانے کے لیے کھانے کے اندر کئی طرح کی چیزیں رکھیں گے معاون، کہ زیادہ کھائے جائیں اور زیادہ ہضم ہو، زیادہ کھائیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھانے میں یہ تھی کہ نہ تو آپ کسی کھانے کا عیب نکالتے تھے اور نہ ہی آپ کھانے کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے تھے، نہ عیب نکالیں اور نہ زیادہ تعریفیں کریں۔ جب آپ عیب نکالیں گے تو اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اور جب آپ کھانے کی بہت تعریفیں کریں تو اس کا یہ معنی ہے کہ آپ پیٹو ہیں، دنیا دار ہیں، آپ کو کھانے اور پینے کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، باقی دوسری باتوں کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔ وہ کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت سے باہر نکلیں
اور کھانے کے عیب نکالیں کہ جی مزہ نہیں ہے، وہ جی فلاں چیز اتنی اچھی نہیں تھی، فلاں چیز اتنی اچھی نہیں تھی۔ آپ کی سنت یہ تھی کہ جب کھانا آپ کے سامنے رکھا جاتا، انشاء کلا و انشاء ترکا، اگر دل چاہا تو کھا لیا، نہ دل چاہا تو اس کو چھوڑ دیا۔ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، اور جب کھایا ہے تو تعلیم یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھائیں، تھوڑا کھائیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو، اللہ ذوالجلال جو فرما دیتے ہیں نا وہ چیز حق ہوتی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ کافر لوگ ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے جانور کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں۔ اگر کبھی یہ مظاہرہ کرنا ہو نا، اللہ اکبر، پڑھے لکھے آدمی، سمجھدار، دیکھنے میں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ کھاتا پیتا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، ڈگریاں لیے ہوئے ہے، لیکن کہیں اگر اس کو کسی دعوت میں دیکھ لیں تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح جانور ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں۔ ایک مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ اچھی چیز میرا دوسرا بھائی کھا لے۔ یؤثرون علی انفسہم کا کیا معنی ہے؟ کیا یہ ولیمے کی دعوت ہو، دوسری دعوت ہو، یہ اس کے اندر یہ ہمارے بھائیوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ جس کے قبضے میں پہلے کوئی چیز آ جائے بس وہ ایسی کوشش کرے گا کہ پتہ نہیں بعد میں اس کو موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا، یا اس نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، یا دوبارہ کہیں یہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا، بس جتنی کسر ہوتی ہے نکال لو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ مومنوں کا طریقہ ہے۔ مومن لوگ تو دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، وہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں کہ لو بھائی آپ پہلے لے لیں، آپ پہلے لیں، وہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادات نہیں تھی۔ بیماریوں کی کثرت اور ایسی بیماریاں کہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لا علاج ہیں، بھائیوں وہ کھانے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق دے، آمین وآخر دعوانا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من